آج روزن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ میں پاکستان کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بے پناہ سماجی اور فلاحی خدمات سر انجام دینے والے ندیم اختر چودھری صاحب، ان کا میں مختصر تعارف کرواتا چلوں کہ یہ آفیشیل ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشن کے، مستقل مندوب ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی ایک مستقل نشست اقوام متحدہ میں ہے، اور پاکستان اوورسیز فورم سعودیہ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت افرادی قوت اور وزارت اوورسیز پاکستان کے حوالے سے بھی سعودیہ میں بیش بہا کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی ایمبیسی سعودیہ کے آفیشیل فوکل پرسن بھی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں چوئی ندیم اختر صاحب کی۔ چوئی صاحب پاکستان میں پیس کونسل کو پاکستان ایمبیسی سعودیہ میں کام کرنے کے لیے لوگوں کو مختلف فلاحی اور سماجی خدمات سر انجام دینی ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نکتہ، کوئی بھی ایسا کام ہو تو آپ کا نام اس میں نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے، اہل گجرات کے لیے اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے قابل فخر ہے کہ چوئی ندیم صاحب پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اپنا جو ایک سماجی ان کا جو قد کاٹ ہے، سماجی ان کا جو سلسلہ کار ہے، وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ چوئی صاحب، میں آپ کو ویلکم کہوں گا روزن اسٹوڈیو میں، اور آج آپ سے کافی ساری باتیں کرنی ہیں، اور خصوصاً اس میں ہم سعودیہ کے حوالے سے جو کہ پاکستان کے جو ہمارے یہاں کے تارکین وطن ہیں جو سعودیہ میں، ان کی ایک بہت بڑی منڈی ہے، اور میرے خیال سے تقریباً 2 ملین سے زیادہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بس رہے ہیں۔ تو میں آپ سے اس لیے جانوں گا، لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان تعلقات کا تو ایک وسیع ایک چیپٹر موجود ہے، اور اس کی ایک بہت پرانی ہسٹری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہماری افرادی قوت وہاں پر کام کر رہی ہے، اس کے باوجود ہمارے اور سعودیہ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کچھ زیادہ ہے، جو کہ میرے خیال سے کافی حد تک قریب ہمیں ایک دوسرے کے آنا چاہیے، ایک دوسرے کی ثقافت کے قریب آنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے نظریے کے قریب آنا چاہیے۔ اس طرح کافی رومرز بھی ہیں یہاں پہ، آج میں وہ بھی آپ سے پوچھوں گا اس حوالے سے بھی کہ یہ جو رومرز ہیں یہ کیا ہیں۔ تو جی صاحب، میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ایمبیسی سعودی عربیہ میں آپ کا جو فوکل پرسن کا جو آپ کے پورٹ فولیو ہے، اس کے تحت آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے روزن نیوز چینل اور محترم راؤ شفیع صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے نہایت مشکور ہوں، جنہوں نے اپنے مجھے دعوت دی اور مجھے عزت بخشی، اور ان کی وساطت سے آج اللہ نے مجھے توفیق دی اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی گفتگو اور جو انفارمیشن میرے پاس موجود ہے احکام بالا اور عامۃ الناس تک پہنچا سکوں۔ اور آپ نے راؤ شفیع صاحب ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز میں جو خلاصہ بیان کیا ہے، دراصل سعودیہ کے اندر مجھے تقریباً 22 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور میں جب پاکستان میں تھا اور مختلف اداروں کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے ایک ویلفیئر کی ٹیم آلریڈی میرے ساتھ کام کر رہی تھی، اس میں ڈاکٹر، پروفیسرز اور ڈفرینٹ جو پروفیشنلز میرے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اسی بنیاد پہ مجھے مختلف ذمہ داریوں سے نوازا گیا، جس میں اوورسیز کے لیے منسٹری آف اوورسیز اپرووڈ ادارہ پاکستان اوورسیز ایسوسیشن فار انٹرنیشنل، اس کی ذمہ داری مجھے سعودیہ کے حوالے سے سونپی گئی، اور جو میرے پاس مختلف ٹیمیں کام کر رہی تھیں اس کی بنیاد پہ میں نے الحمدللہ سعودیہ کے اندر اس کام کا آغاز کیا، اور بالآخر میں اللہ کی توفیق سے پاکستان ایمبیسی کے ساتھ اپنے کوآرڈینیشن کو
مزید مضبوط کرنے کے لیے میں نے اپنے جو ہمارے احکام ہیں ان تک میری بات پہنچی اور انہوں نے میرے کام کو دیکھا اور اس بیس پہ مجھے باقاعدہ آفیشیل فوکل پرسن مجھے سعودیہ کے اندر تعینات کیا بہت گیا شکریہ. اور اس کے اندر بنیادی جو ہمارے کام ہیں وہ پاکستان ایمبیسی اور اس کے ساتھ جو ہمارے متعلقہ جتنے بھی سعودی حکومتی ادارے ہیں جی ان میں امارہ ہے تو ان میں جیل خانہ جات ہیں پولیس اسٹیشن ہیں ہاسپٹلس ہیں اور ڈپورٹیشن سینٹر ہیں غیر وافدین یا پاسپورٹ آفس ہیں ڈفرینٹ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کوارڈینیشن کے ساتھ اوورسیز کے مسائل کو حل کرنا یہ ہمارے بنیادی کاموں میں شامل ہے. تو سر میں پوچھوں گا کہ پاکستانیوں کو وہاں پر اتنی بڑی تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں سعودی کے؟ داؤد بھائی اس میں سب سے بنیادی وجہ ہمارے مسائل کی وہ معلومات کی کمی ہے. ہمیں کم از کم اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ ہم جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں جانے کے جو مقاصد ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں لیکن وہاں میرا اسٹیٹس کیا ہے. میں یہاں پہ پروٹیکٹر آفس بتا رہا ہے نا آپ کو بیورو آف امیگریشن. جی یہاں الحمدللہ جو ہمارے ادارے ہیں متعلقہ جیسے پروٹیکٹر آفس ہے وہ اپنی ذمہ داری تو بخوبی اور بہترین انداز سے پوری کر رہا ہے لیکن اس میں تھوڑی سستی کہانی ہماری وجہ سے ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بیشتر وہ پروٹیکٹر آفس نہیں جاتے وہ وہاں سے معلومات نہیں دیتے. اگر وہ جاتے بھی ہیں تو اس کو عام ایک سیشن سمجھ کے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے اس کو وہ اگنور کر کے وہ وہاں جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے پھر مختلف مسائل کا جب شکار ہوتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی انفارمیشن کے حوالے سے غلطی ہو چکی ہے لیکن پھر اس کو اس غلطی کے ازالے کے لیے یا جو بھی مسئلہ ہو اس مسئلے کے حل کے لیے پھر اس کو مشکلات کی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس کی کہ میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کفالہ کے حوالے سے. جی سعودیہ کے اندر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جاتے ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں. ایک قسم ہے جو ہماری ایمبیسی کے نمائندے ہیں ڈپلومیٹ پرسن اور دوسری قسم ہے جو وہاں کے گھریلو ملازمین ہیں جیسے امر منتری ہے ڈرائیور ہیں یا مختلف اقسام کے حامل. اور اس کے بعد تیسری قسم ہے جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں گورنمنٹ آف سعودیہ کے ملازمین ہیں. اور چوتھی قسم جو سب سے زیادہ جس کی تعداد ہے وہ یہاں سے کسی نہ کسی کمپنی میں یا مؤسسے میں جاتے ہیں. ابھی اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں سب کی اقسام الگ ہیں اور وہاں سب کا اسٹیٹس بھی الگ ہے. مثال کے طور پہ جو ایمبیسی کے ملازمین ہیں ایمبیسی اس کی ذمہ دار ہے. اس کے بعد جو گھریلو ملازمین ہیں جو گھر کا مالک ہے ان کا جو کفیل ہے ان کی رہائش ان کا کھانا پینا اس کی بنیادی ضروریات کا ذمہ دار کفیل ہے. اور کفیل کے بارے میں ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی بہت حجام پایا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظلم کرتے ہیں وہ کفالہ بھی دیتے ہیں اور مطلب وہ ایک ظالم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے ساتھ کفیل کو جوڑا گیا یہ کہاں تک درست ہے؟ جی دور بھائی یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں اسی کے اندر ان سارے سوالات کا انشاءاللہ جواب ہوگا. تو جب ایک بندہ جو ہے یہاں سے گھریلو ملازمین کی صورت میں جاتا ہے تو اس کی ساری ضروریات زندگی کا ذمہ دار کفیل ہے. اور اس کے بعد جو اس کی میڈیکل فیسلٹی ہے وہ وہی ہے جو سعودی کی ہے. اس کے بعد جو گورنمنٹ ملازمین ہیں الحمدللہ سعودی گورنمنٹ اپنے ملازمین کو دنیا کی بہترین سہولیات دینے کی کوشش کرتی ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں
جو ہماری کمپنیز اور مختلف جو نجی شعبہ جات ہیں اس کے اندر کام کرنے والے جو ہمارے پاکستانی تھے، اس کی دو اقسام ہیں. ایک قسم تو لیگل ہے اور دوسری انلیگل ہے. وہ خود ساختہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کمپنی میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کمپنی ان کی یہاں جو عقد عمل جو ایگریمنٹ ڈیل جہاں ان کی طے ہوئی اس کے مطابق سیلری، ان کے بینیفٹس، ان کے اوور ٹائم، ان کی جو کھانا پینا، رہائش، میڈیکل فیسلٹی، جتنی بھی چیزیں جو جہاں طے ہوئی سعودیہ کے اندر وہ ساری پرووائڈ کرنے کا وہ مؤسسہ یا کمپنی ذمہ دار ہے. لیکن وہ لوگ پورا کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی کمی ہو، سپرویژن کے لیے سعودی ادارے موجود ہیں. دنیا کا بہترین جو نظام عدل وہ سعودیہ کے اندر موجود ہے الحمدللہ. کوئی بھی ہمارے پاکستانی یا دوسرے نیشنل اگر وہ سعودی ادارے کی طرف رجوع کریں ان کو بہترین اور ایک آسان طریقے کے ساتھ ان کو انصاف مہیا کیا جاتا ہے. اس میں سر ماضی کے ساتھ جو ظالمانہ جو الفاظ ہمارے وکیلوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو ہم کفالہ کہتے ہیں. جی. اصل میں یہ نظام کفالہ یہ اصل کوئی نظام نہیں ہے. جی. یہ کفالہ ایک ان آفیشیل ڈیل کا نام ہے، یہ انلیگل ڈیل کا نام ہے. جی. اور یہ ایک سعودی اور ایک پاکستانی کے درمیان میں طے ہوتی ہے جس کا سعودی حکومت کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے بلکہ سعودی حکومت اس کو ڈسکس کرتی ہے. سعودی حکومت اس کی حمایت نہیں کرتی بلکہ سعودی حکومت نے 73 کے نام پہ اس کے اوپر سختی کی ہے کہ جو پاکستانی اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور لیگل طریقے سے اپنی کمپنی رجسٹر کرائے. اس کو کسی کفیل کی ضرورت نہیں. جی اس کو بالکل اس کا وہی سر اسٹیٹس ہوگا وزارت تجاریہ کے اندر یا چیمبر آف کامرس کے اندر جو کہ سعودی کی ہے. اچھا. اس کا وہی اسٹیٹس ہوگا. پھر عام لوگ کفیل کو کیوں لیتے ہیں اور کفالہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ سر ہماری ایک سوچ بن چکی ہے سعودیہ کے حوالے سے. اور پھر اگر وہاں کوئی ظاہری بات ہے جہاں مسائل پاکستانی کی طرف سے بھی ہیں کتنے ایسے پاکستانی ہیں جو اپنے سعودی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور کام چھوڑ دیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں. وہیں پہ کچھ سعودی بھی ایسے ہیں جو کہ ان کے حقوق میں کمی بیشی کرتے ہیں یا جو انلیگل ڈیڈ ہے اس کو تو پورا نہیں. سعودی قوانین جو ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ لوگ آسان راستہ استعمال کرتے ہیں. اس میں سعودی قانون کے حوالے سے تو دور پہ میں یہ گزارش کروں گا ہر ملک کوئی بھی قانون بناتا ہے اس نے اپنی آبادی اور اپنے ملک کے مفاد اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. اور کسی بھی ملک کے قوانین اور آئین اور دستور اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو سعودی قانون کے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسی چیز قابل اعتراض ہو جو ظالمانہ شکل میں آئے. ہاں چند ایک ہیں جیسے کہ انسانوں کے بنائے قانون کے اوپر اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور بہتر رائے بھی آ سکتی ہے لیکن اس میں اتنی وہ سختی نہیں ہے کہ جس بیس پہ بندہ وائلیشن کرے. بالکل کیونکہ اس نے ایک لیگل وے دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے، لیگل راستے موجود ہیں اور ان فیوچر لاسٹ ٹائم بھی سفیر پاکستان ہمارے پاس تشریف لے کے آئے تو دوران میٹنگ ان کا بھی یہ فرمانا تھا کہ اس وقت ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا کیونکہ سعودی قانون اس بات کے متحمل نہیں ہے کہ ہم کوئی یہاں سعودیہ کے اندر انلیگل راستہ اختیار کریں. یہاں سعودیہ کے اندر یا تو وہ رہے گا جس کا اپنا ذاتی کاروبار ہے یا وہ رہے گا جو یہاں ایک ملازمت کی حیثیت سے کام کرے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میکسیمم کوشش کریں کہ جس ملک میں ہم رہیں وہ پاکستان ہو وہ سعودیہ ہو یا دنیا میں جہاں بھی ہم رہیں تو وہاں کے قوانین کی ہمیں پاسداری کرنا چاہیے. پھر نہ ہماری کو مسئلہ بنے گا اور نہ ہم دوسرے ملک کے لیے مسائل کا سبب بنیں گے. اچھا میں یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سعودی قوانین کے حوالے سے اور خصوصاً جو آفیشیل
پاکستانی ایمبیسی اور جو سعودی اسٹیٹس کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. تو میں ان کی توسط سے یہ معلومات آپ تک ضرور پہنچاؤں گا کہ کیا جو نئے ویزا اور وزٹ ویزا کے لیے جو نئے قوانین لانچ ہوئے ہیں ان میں پاکستانیوں کو کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے یہ لوگ وہاں پر ایزیلی آسانی سے جا سکیں آ سکیں. تو اور مطلب جو جن کی فیملیز وہاں پہ ہیں جن کے پیرنٹس وہاں پہ ہیں وہ بچے جا سکیں یا ان کے پیرنٹس جا سکیں. تو اس طرح کا کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو وزٹ ویزا ہے یہ ہے کیا؟ محترم داؤد شفیع بھائی، ابھی الحمدللہ وزٹ کے حوالے سے چونکہ ویزے پہلے سے بھی موجود تھے، ابھی سعودی گورنمنٹ نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے وزٹ ویزے میں اور زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں. کیا سعودیہ میں بھی سیاحت کرنے والی کوئی چیز ہے؟ جی جی، سعودیہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں ایک جغرافیائی اور دینی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے اس کی ایک حیثیت ہے اور مختلف جو اقوام ہیں ان کے وہاں تمدن کے آثار ہیں جو کہ پرکشش ہیں. جیسا کہ ہمارے الحصہ کے اندر ایک اہم جگہ ہے جس کا مختلف احادیث کے اندر بھی ذکر ہے اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ مدینہ کے بعد جو سب سے پہلے جو خطبہ جمعہ پڑھا گیا وہ مسجد عبد القیاس میں پڑھا گیا. ٹھیک ہے. وادی جواسہ اور مسجد عبد القیاس، بالکل ابھی وہ دیکھنے والی چیز ہے. تو ہمیں تو یہاں پر یہ بھی رومرز ہیں کہ جو سعودیز ہیں وہ اس چیز کو بڑا برا سمجھتے ہیں، اس چیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو آثار وغیرہ ہیں وہاں پر وزٹ نہیں کرنے دیتے. جو ہمارے مذہبی کچھ آرکائیوز ہیں، جو مذہبی ہماری جو پرانی ہسٹری ہے وہاں پہ جانے دیتے ہیں. جی داؤد شفیع بھائی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دراصل وہ اقوام جن کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا، ان اقوام کے متعلق وہاں جا کے ٹھہراؤ کرنا اور ذوق شوق کے ساتھ وہاں جا کے رہنا، اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کہ چونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ان جگہوں کو انہوں نے تفریحی مقام نہیں بنایا. جو جگہیں جہاں عذاب نازل ہوا ان جگہوں پہ تفریحی مقامات نہیں بنے اور نہ ہی اس طریقے سے وہاں جا کے بندہ وزٹ کرتا ہے. ہاں دور سے دیکھیں اور نکل جائیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسرے تفریحی مقامات ہیں اس میں سعودیہ نے بہت زیادہ اس کے اوپر بجٹ مختص کیا ہے اور سیاحت کے اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیں کہ پچھلے 4 سالوں میں تاریخی اچیومنٹس حاصل کی ہیں سعودیہ نے اور اپنے زر مبادلہ کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بوسٹ اپ کیا ہے. اور آج سعودی معیشت کا ایک خاص حصہ وہ اس کا سبب اس کی وجہ وہ سیاحت ہے. اور ابھی کوئی بندہ عمرہ کرنے جائے، جی پہلے یہ ہوتا تھا عمرہ کرنے کے لیے وہ بندہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر سکتا ہے، جی کسی دوسرے شہر میں نہیں اتر سکتا. ٹھیک. ابھی جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جائے وہ پورے سعودیہ میں ٹریول کر سکتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمرہ کرنے والا سعودیہ کے دیگر شہروں میں نہیں جا سکتا تھا، بالکل وہ مکہ اور مدینہ میں جا سکتا تھا. لیکن ابھی کوئی بھی عمرہ کرنے والا وزٹر بھی عمرہ کریں؟ جی بالکل. اچھا. وزٹر جو ہے صرف حج نہیں کر سکتے عمرہ کر لیکن وہ عمرہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. اور وزٹ کتنے دن کا ہے؟ وہ اس میں 3 مہینے اور 6 اور 1 سال کا بھی ہے. یہ ملٹیپل جی بالکل ملٹیپل جی ملٹیپل بھی ہے اور سنگل جی بالکل سنگل بھی ہے. تو یہ اس کی کوئی فیسز وغیرہ کا اگر کوئی جی فیسیں بھی بہت مائنر سے فیسیں. ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی مائنر ہیں کہ عام ایک بندے کے لیے وہ اپروچیبل ہے. تو آپ امبیسی کے ساتھ رجوع کریں اور اللہ کی توفیق سے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پہ جیسے قیدیوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، آج ہی مجھے ایک جو محقق ہیں انویسٹیگیٹر جیل سے مجھے ان کا میسج آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 بندے جن کو معافی نامہ آ گیا ہے اور ان کے اوپر کسی کے اوپر 15 سال کی قید تھی، کسی کے اوپر 20 سال کی قید تھی، کسی کے اوپر 1 لاکھ ریال جرمانہ ہے، کسی کے اوپر 1.5 لاکھ ریال جرمانہ ہے. مطلب یہ ہے کہ مالی اعتبار سے بھی ان کے اوپر جرمانہ تھا اور قید کے حوالے سے بھی، اور وہ اوپر سے شاہی فرمان کی وجہ سے سب کو آزاد کر دیا گیا ہے.
یعنی یہ اتنا بڑا کھلا دل الحمدللہ یہ انہیں کا ہے کہ وہ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جن کے اوپر زیادہ سالوں کی قید کا جو احکام نازل ہوئے ہوں ان کو الحمدللہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی ان کو گھر پہنچایا جائے. دوسرے ہمارے ڈپورٹیشن سینٹر کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے الیگل پاکستانی ہیں وہ پاکستانی بھائی قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ ان کو پکڑیں اور ان کو جیل میں بند رکھیں. جو ترحیل وافدین کی جو جیل ہے ڈپورٹیشن سینٹر ہے اس کے بعد پھر ان کو ٹریول کرائیں. لیکن یہ ان کی فراخ دلی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان امبیسی کی ریکمنڈیشن دے کے آ جائیں, وہ لیٹر لے کے آئیں اور آپ آگے باعزت طریقے سے اپنا سارا پروسیس کروا کے تو خود اپنی مرضی سے 2 مہینے کے اندر اندر آپ ٹریول کر دیں. آج یہ بھی بتائیں ہمیں کہ ہمارے جو ضلع گجرات کے سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں ان میں پڑھے لکھے بھی نوجوان ہیں, ان پڑھ بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مڈل میٹرک بھی ہیں, وہ تو یورپ کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ سماجی دباؤ بھی بہت زیادہ ہے, معاشی معاملات اور معاشی حصار یہاں پہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے دن بدن. تو کیا سعودیہ بھی ان کے لیے کوئی اپرچونیٹی ہے؟ دیکھیں میں نے سر پہلے گزارش کی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی ملک میں ٹریول کرتے ہیں تو ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. سعودیہ میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ٹریول کرتے ہیں یہ بطور ملازم جاتے ہیں, ان کا اسٹیٹس ہے بطور ملازمت والا, اور ملازم بندے کی ایک ڈیل ہوتی ہے, ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے, ان کا یہ عقد ہوتا ہے اور اس کے مطابق اگر کمی بیشی سعودی ادارے اگر دیکھیں تو فی الفور ایکشن ہوتا ہے اور اس کو پورا کیا جاتا ہے, اس کا ازالہ کیا جاتا ہے. باقی رہی بات نیشنلٹی کی, تو سر نیشنلٹی جو ہے ہمیشہ دوسرے ملک اپنے مفادات کی بنیاد پہ نیشنلٹی دیتے ہیں, کیونکہ یورپین کنٹریز کے اندر مین پاور کی کمی ہے, افرادی قوت ان کے پاس کم ہے. اپنی افرادی قوت کو بیلنس کرنے کے لیے وہ ہمیں نیشنلٹی دیتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ وہ ہماری ضرورت ہے, وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ضرورت ہے. تو لہٰذا چونکہ سعودیہ ایک ایسا ملک ہے جس نے کچھ اعزازی نیشنلٹیز کچھ عرصہ پہلے بھی دی ہیں اور ابھی بھی نیشنلٹی وہاں بند نہیں ہوئی, وہاں دے رہے ہیں, لیکن اس کا ایک خاص ایک طریقہ کار ہے کہ ہر بندہ ایلیجیبل نہیں ہوتا اس کرائٹیریا, ہاں اس کرائٹیریا میں. تو لہٰذا سعودیہ میں جو جانے والے ہیں وہ کلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں بطور ملازم آپ جا رہے ہیں اور پہلے دن سے لے کے آخری دن تک سارے حقوق آپ کو مل رہے ہیں. بینیفٹس کے حوالے سے میں گزارش کرتا چلوں کہ جو بندہ سعودی گورنمنٹ کا ملازم ہے یا کسی کمپنی کے اندر بطور ملازم رہا اور وہ 10 سال 20 سال کے بعد واپس آتا ہے تو اس کو بینیفٹس ملتے ہیں اس کی ملازمت کے اعتبار سے. میں نے اپنے ہاتھوں سے الحمدللہ یہ پروسیس کروائے ہیں اور ڈیڈ باڈیز کو بھی الحمدللہ ہم نے, ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس نے 20 سال ایک سعودی ادارے میں کام کیا ہے, اگر اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں چلی جاتی ہے لیکن ہم اس کا ایک پروسیس کرا کے یہاں جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے, امبیسی کے ساتھ مل کے, تو ہم اس کے جتنے بینیفٹس ہیں ہم الحمدللہ ان کی گھر تک پہنچاتے ہیں. اس کا ایک لیگل پروسیس ہے. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ عرصہ وہاں کام کرے اگر اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے اس کو بینیفٹس سعودی گورنمنٹ اس کی گھر تک پہنچاتی ہے, اور جو بندہ زندہ ہو اس کے لیے بھی الحمدللہ یہ ساری چیزیں اویلیبل. ناظرین, ہم نشست کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سمجھوں کہ کافی معلومات بھی ہم نے آج آپ کو دی ہیں, اور اسی حوالے سے میں لاسٹ 1-2 چیزیں چوئی ندیم صاحب سے ضرور پوچھوں گا. چوئی صاحب, کنگ سلمان صاحب کے بڑے رولے شولے ہیں, تو کیا وہ کچھ ایسا نیا کرنے جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کی فیملی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہیں اس چیز سے, آخر وہ سعودیہ کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ پیریٹی دیکھیں, جتنے بھی وہاں مطلب گزرے ہیں سربراہان سعودی عربیہ, سب کی اپنی شخصیت ہے اور اپنے دور کے مطابق سب نے بہت اچھی قانون سازی کی اور سعودی حکومت کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے میں سب کا اپنا اپنا ایک کردار ہے. اتفاق ایسا ہے کہ سعودیہ جس اسٹیج پہ کھڑا تھا وہاں وہ کچھ ذمہ داریوں کا بہت بڑا حصہ, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ
محمد بن سلیمان کے پاس آ گیا. تو محمد بن سلیمان ایک جدت پسند ایک الحمدللہ لیڈر ہیں اور اللہ نے ان کو بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور انہوں نے اس ایک جمود کو توڑ کے کہ سعودیہ کو ایک نئی نہج دی, ایک نیا رستہ دیا, اور آپ یوں کہہ لیں کہ اس سعودیہ کو ایک نئی جدت کی راہ پہ انہوں نے گامزن کر دیا. کیا اب سعودیہ اور دنیا کے درمیان تجان ختم ہو چکا ہے؟ اور کیا کنگ سلمان کا اگلا انیشیٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب دنیا اور سعودیہ اب ایک جیسے نظر آئیں گے؟ دراصل سعودی حکومت میں تو عرصہ دراز سے وہ اس لیے خوشا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ چلے, اور کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی ایسا پازیٹیو اور انسانیت کے لیے مفید قدم ایسا نہیں ہے جس میں سعودیہ شامل نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی اغیار کی جو سازشیں ہیں اس کی بنیاد پہ اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی الحمدللہ سعودیہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا. ہم ابھی سعودیہ کو وہ پرانی جو پچھلی اینٹ ہے وہ اس کو اتار کے دیکھنا پڑے گا. تو اس سے ہمیں الحمدللہ سعودیہ جو اس کا ویژن ہے, آپ یوں کہہ لیں کہ یہ حکومتی ویژن نہیں ہے. ابھی ایک بچہ جب اس کے ہاتھ میں کوئی بھی ڈاکومنٹس آتے ہیں تو اس ڈاکومنٹ کے اوپر ویژن 2030 نظر آئے گا. بالکل, یعنی یہ ایک سوچ دی گئی ہے اور یہ ان کا ایک قومی ٹارگٹ بن چکا ہے. 2030 ان کا ایک نیشنل ٹارگٹ. تو لہٰذا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ صرف ابھی یہ جو 2030 والا جو ٹارگٹ ہے یہ صرف ملک محمد سلمان کا نہیں رہا, یہ بھی ان کا قومی بن چکا ہے. اور اس پہ پوری قوم متحد ہے اور متفق ہو کے الحمدللہ اس پہ گامزن ہے. اور ہماری دعا ہے وہ ہمارا برادر اور مفضل ملک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کامیاب کرے اور ان کے لیے منزلیں آسان کرے. آمین. ناظرین, سعودی عربیہ میں مقیم پاکستانی ہوں یا پاکستان میں رہنے والے بسنے والے جو سعودیہ جانا چاہتے ہوں, چاہے کسی بھی پرپز کے لیے, چاہے دینی, مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے آپ سعودیہ جانا چاہتے ہیں, یا سعودیہ میں اگر آپ مقیم ہیں اور وہاں پر آپ کو کسی نہ کسی مسئلے کا کوئی آپ شکار ہیں, تو ندیم اختر چوئی صاحب اب وہاں پر ہر پاکستانی کے لیے اویلیبل ہیں اور ہر پاکستانی کے ہر مسئلے کے لیے دستیاب ہیں. تو میں آپ کو ویلکم کہوں گا, اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے, پاکستان میں رہنے والے کام کرنے والے ہر شخص کے لیے سعودیہ کے دروازے ایسے ہی کھلے ہیں جیسے وہ پاکستان کو. بہت شکریہ.